أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. صدق اللہ العظیم. اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور سلیمان کو داؤد کی وراثت ملی اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے. اور سلیمان کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے جو جنات انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کو علم دیا، یعنی شریعت کا علم، اس کے احکامات، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا علم اور ہنر وغیرہ عطا کیا. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو جنگی لباس بنانے کا ہنر اور سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم عطا کیا، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں موجود ہے. چنانچہ دونوں پیغمبروں نے اپنے رب کا ان نعمتوں کی عطا کیے جانے پر شکر ادا کیا. یہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بہت سے مومنوں میں سے ہمیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنا اور ہمیں اس کے ذریعے ان پر فضیلت عطا کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو 3 چیزیں خاص طور پر عطا کی. ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ چلا کرتے. اسی طرح لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے جس طرح چاہے موڑ کر چیزیں بناتے. اور انہیں پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی پرندوں کی بولی عطا کی گئی اور ان کے لیے جنات کو مسخر کر دیا کہ وہ ان کے حکم کے تابع ہو گئے اور ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. اسی کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نبوت، علم و فضل میں ان کے جانشین ہوئے. اور اپنے جانشین ہونے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اس کے علاوہ ہمیں ہر چیز عطا کی گئی. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہے. انہیں صرف پرندوں کی ہی بولی نہیں بلکہ ہر جانور کی بولی سکھائی گئی تھی. اور ایک واقعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن جانوروں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے اور ایک دن لوگوں کے درمیان. چنانچہ جب جانوروں کے دن کی باری تھی تو ایک گائے آئی اور اس نے دروازے کی چوکھٹ پر اپنے سینگ رکھ دیے اور کہا کہ جب میں جوان تھی تب انہوں نے مجھ سے ہل چلوایا اور اس کے علاوہ بہت سے کام بھی کیے. اب جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں. یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ساتھ حسن خوبی کا معاملہ کرنا اور اسے ذبح نہ کرنا. وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. اس سے متعلق جعفر بن محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مشرق و مغرب کی سلطنت عطا کی گئی اور آپ کی حکومت 700 سال اور 6 مہینے تک رہی. اور آپ کی بادشاہت دنیا کی ہر چیز جیسے کہ جنات، انسان، چرند پرند اور درندوں وغیرہ پر تھی اور ہر کسی کی بولی آپ کو سکھائی گئی. آگے فرمایا گیا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. کہ سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور سب کے سب مختلف قسم کے جمع کیے گئے. یعنی آپ کے لشکر میں جہاں انسان شریک تھے
وہی جنات، درد برد اور چرند بھی تھے، جس کے متعلق محمد بن کعب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر 100 فرسخ یعنی 300 میل پر مشتمل ہوتا تھا، جن میں 25 فرسخ پر انسان ہوتے تھے، 25 فرسخ پر جن، 25 فرسخ پر وحشی جانور اور 25 فرسخ پر پرندے ہوتے تھے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل رہا جو صرف ان انبیاء تک محدود تھا کہ ان کے بعد کسی کو اس طرح کی فضیلت نہیں ملی۔ یہ وہی دعا ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہ عطا کر جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ اے پیغمبر ان لوگوں کے اعمال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے اور اللہ تعالیٰ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک آیت میں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، دوسرا آیت میں صدقہ و زکوٰۃ کی دو خاصیتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ انسان کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک ہونے میں مدد دیتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس سے انسان کی نیکی اور برکت اور ترقی ہوتی ہے۔ تیسرے، امت کے فقہاء کا اجماع ہے کہ اسی آیت کی روح سے اسلامی ریاست کے ہر سربراہ کو اپنے عوام سے زکوٰۃ وصول کرنے اور اسے صحیح مصارف پر خرچ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان سے آپ نے جہاد کیا۔ نمبر 4، صدقہ یا زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ یا زکوٰۃ دینے والے کو دعا دے، یہی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی قوم صدقہ لے کر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم صلی علیہم، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم نے اپنے اوپر مال میں فرض الحق کو ادا کر دیا، اور جس نے حرام مال جمع کیا پھر اس کو صدقہ کیا تو اس کو اس صدقے میں کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا اور اس پر اس کا گناہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ہیں جو شخص ان کو کرے گا وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ ایک، اللہ کی عبادت کرے، دوسرے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اور تیسرے ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرے۔ مسنون دعا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن شریف میں ایک سورت ایسی ہے جو 30 آیت والی ہے، وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دیتی ہے، وہ سورہ ملک ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کو عذاب قبر سے روکنے والی سورت قرار دیا۔ احکام و مسائل، ادائیگی زکوٰۃ کی شرطیں۔ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا پانا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، غیر مسلم کافر و مشرک نہ ہو، کیونکہ کافر پر شرعاً زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، بالغ ہو، نابالغ بچے بچی کی ملکیت میں کتنا ہی مال ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 3، عقل مند ہو، عاقل ہو، مجنون کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں جبکہ اس کا جنون سال بھر مسلسل رہے۔ نمبر 4، مال کا مکمل مالک ہو، اگر مال قبضے میں تو ہے لیکن مالک نہیں تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔